بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ النجم کی آیت نمبر 21 سے لے کے 32 تک ہے۔ 21 سے لے کے 32 تک بات کی جا رہی ہے بے انصافی کی کہ انسان لات عزیٰ کو مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اور اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتا ہے اور اللہ کے لیے مثالیں دیتا ہے بیٹیوں کی، کہتا ہے جی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کی بات کی جا رہی ہے۔ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے مذکر تمہیں اچھے لگتے ہیں اور اللہ کے لیے تم مونسیں رکھ دیتے ہو؟ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو تقسیم بڑی بے انصافی والی تقسیم ہے۔ یہاں انسان کی جو ذہنیت ہے نا کہ بیٹے تو بڑے اچھے لگتے ہیں اور بیٹیوں کو تھوڑا بیٹی ہو گئی تو جہالت کی طرح واویلا کرنا، اور ان معصوم اس چیز میں کہ عورتیں تو اس چیز سے معصوم ہیں، ان کا کیا قصور ہے اس میں؟ عورتوں کو ضد و کوب کرنا کہ عورتوں نے بیٹی پیدا کی ہے، تو یہ تو انسان کی جہالت کی اندھیر نگری ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی ایک عجیب بات کر رہے ہیں کہ ایک تو جہالت میں آ کے یہ کرتا ہے کہ بیٹے زیادہ اچھے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں شاید، تو یہ بھی انسان کی جہالت ہے۔ اور دنیا نے یہ ثابت کیا، حقائق یہ ثابت کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں اور زیادہ ساتھ دینے کے اعتبار سے ہمیشہ بیٹیاں بیٹوں سے کہیں آگے ہوتی ہیں، بیٹوں سے کہیں آگے ہوتی ہیں بیٹیاں عام طور پہ، یعنی عام یہ ایک بات کی جاتی ہے، فائدہ تو بیٹی کا زیادہ ہو گیا پھر۔ تو بہرحال دوسرا کہ ان لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کے مطابق جو جہالت کے اوپر مبنی تھا کہا جی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بھئی تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کی وہ بیٹیاں بناتے ہو، تو یہ تو بہت بری ناانصافی ہے۔ تم عقل کی بات کرو، عقل کی بات بھی نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا کہ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے صرف منہ کی باتیں ہیں، حقیقت ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں اولاد کی۔ اپنے دماغ کے مطابق تم ٹیوے لگاتے ہو کہ شاید اللہ کو اولاد کی ضرورت ہے، اللہ کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو صرف ایک نام ہے کچھ جو تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، بہا اس کی، من سلطان کوئی دلیل۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان۔ ان کا معنی ویسے اگر ہوتا ہے، لیکن جہاں اللہ آ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ خیال کے پیچھے چلنا، خیال آ گیا، یعنی جو علم نہیں ہوتا، خیال آ جانا۔ وما تہوی الانفس، اور جو ان کے نفس چاہتے ہیں نا اس کی یہ پیروی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس رب کی طرف سے ہدایت آ چکی۔ یہ اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں جی، بلکہ 4۔ ایک یہ کہ یہ جو ان لوگوں نے یہ مقرر کر دیا ہے اپنی طرف سے، جو دین سے ہٹ کے چیزیں لوگوں نے خود سے بنا لی ہوئی ہیں، لوگوں کی گمراہیاں ہیں، ان لوگوں کی گمراہی کی بات کی گئی کہ یہ جو لوگ اپنی طرف سے چیزیں بنا لیتے ہیں جو دین نہیں ہوتا، تو یہ لوگوں کی گمراہی ہے۔ دوسری بات کہ اکثر لوگ جو ہیں گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ گمان، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ لوگ فالو کس کو کرتے ہیں؟ گمان۔ گمان کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں بات آئی تو بھئی اکثر گمان جو ہوتے ہیں وہ تو جھوٹے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے چل پڑنا۔ ہاں یہ میرے ذہن میں گمان آیا، اچھا یہ بات ہے، یہ خیال آ گیا۔ اب خیال تو شیطان بھی ڈال دیتا ہے، گمان تو ویسے بھی انسان کا نفس خود بھی پیدا کر لیتا ہے، تو یعنی وہ بھی گمراہی ہے۔ انسان کی خواہشات جو ہیں اس کی بات بھی کی جائے، یعنی گمان سے ہٹ کے، یعنی اس کا مطلب ہے گمان اور خواہش میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں ایک بریک نقطہ ہے، ذرا سمجھیے گا۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ دل کا سوچنے سمجھنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے
کیسے؟ دل میں اور دماغ میں. وہ کہتے ہیں کہ دماغ تو سوچتا سمجھتا ہے، خیالات بھی آتے ہیں، لیکن دل کا سوچنے سمجھنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو، یعنی گمان کرنا، گمان آنا، خیال آنا، اس کا تعلق ہے دماغ کے ساتھ، اور چاہنا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ. سائنس ابھی تک یہاں پہنچی نہیں ہے. ہیومن سائیکالوجی میں انسان نے اتنی ترقی ابھی نہیں کی. ایک وقت آئے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انسان کو، اگر اللہ نے چاہا کہ انسان کے اوپر یہ چیزیں ظاہر ہوں، تو پھر اس کے اوپر بھی ریسرچ کر لے گا، ریسرچ سامنے آ جائے گی. ابھی تک نہیں ہے. تو اللہ نے یہاں دو چیزیں، یعنی جو نفس چاہتے ہیں، یعنی دل، چاہت کا تعلق اور خواہش کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، ہاں جی، اور سوچ فکر کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. تیسری چیز وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، یہ تینوں چیزوں کو تو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس رب کی طرف سے واضح ہدایت آ چکی. اللہ اکبر کبیر. ایک مثال دے کے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک نوجوان تھا، وہ باہر کے ملک چلا گیا، ماں کو خرچہ شرچہ دے کے گیا. اب خرچہ تو ختم ہو گیا، اب وہ تو باہر تھا، تو ماں روڈوں کے اوپر مانگنے لگ گئی، جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے. ساری بات، اس نے کھانا تھا اور کسی سے 1 روپیہ مانگ رہی ہے، کسی سے 2، کبھی کسی سے 3، کسی سے 4 روپے مانگ رہی ہے. ایک دن کسی کو جانتا تھا اس کو کہ اس کا بیٹا تو بڑا اچھا ہے، تو پوچھتا ہے ماں جی آپ کا بیٹا آپ کو کچھ نہیں بھیجتا؟ کہتی ہے بیٹا بھیجتا تو وہ ہے کچھ چیزیں، تو وہ میں گھر میں لگا دیتی ہوں. ماں کی محبت، یہ ریئل واقعہ ہے، یہ مثال نہیں ہے صرف. وہ جو بھیجتا ہے نا، میں اس کو دیواروں کے ساتھ لگا دیتی ہوں. وہ کہتا ہے آؤ ماں جی مجھے دکھائیں وہ کیا بھیجتا ہے. وہ کہتی ہے کہ مجھے بس پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں پیسے مانگتی ہوں لوگوں سے، کبھی کچھ مل جاتا ہے، کبھی کچھ نہیں ملتا، بس گزارا کرتی ہوں. بیٹا بھیجتا ہے مجھے کچھ چٹھی کے ذریعے، لیکن وہ میں دیواروں کے ساتھ لگا دیتی ہوں. وہ نوجوان گیا ماں جی کے ساتھ، کہتے ہیں آئیں مجھے دکھائیں. دیکھا تو وہ ڈرافٹ تھے، ہر مہینے 50 ہزار کا ڈرافٹ. اب ہر مہینے وہ 50 ہزار بھیج رہا ہے، لیکن اس ماں کی جہالت، اس کا بولا پن، اس کو نہیں پتا کہ وہ 50 ہزار بھیج رہا ہے. اتنی امیر مائی کہ دیواریں اس نے کالی کی ہوئی ہیں وہ ڈرافٹ لگا لگا کے بیٹے کی محبت میں، لیکن مانگ رہی ہے در در پہ جا کے. قرآن ہم سب کے پاس موجود ہے، لیکن عقل سیکھ رہے ہیں جی. ہیومن سائیکالوجی کیا کہتی ہے، جناب اعلیٰ آئنسٹائن کیا کہتا ہے، وہ یونیورسٹی آف البرٹا کیا کہتی ہے، یونیورسٹی آف ٹورنٹو کیا کہتی ہے، ہارورڈ میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، آکسفورڈ میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، دنیا کی عقل کیا کہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کی بات کی. آپ کے آباء و اجداد ہمارے، یعنی جو ہمارے چلتا چلاتا آئے کلچرز ہیں. پھر کہا گمان، کہا وہ تمہارے کلچر جو ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی 1-2 چیزیں ٹھیک ہوں، زیادہ تر ایسے ہی ہیں، تمہارے ہاتھوں کی پیداوار ہے، اصل نور نہیں ہے وہ. دوسرا تمہارے گمان، اور یہ بھی گمان جو ہے نا علم نہیں ہوتا، یہ بھی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. تیسرا تمہاری خواہشات، یہ بھی گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، حالانکہ تمہارے پاس رب کی طرف سے ہدایت ہے، اس کو نہیں مانتے. قرآن تمہارے پاس موجود ہے، اس کو نہیں مانتے، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو جہالت تو ہو گئی اپنی. قرآن گھر میں ہے، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے سب کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے گا؟ کیا مل جائے گا؟ نہیں، نیور، کبھی نہیں ہو سکتا ایسے کہ جو انسان خواہش کرے اس کو ملے. امپاسبل. اس جہاں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا سٹرکچر اس طرح کا کر کے بنایا ہوا ہے کہ ہم رج نہیں سکتے. بات سمجھا رہی ہے جی؟ ممکن ہی نہیں ہے. کوئی کہے جی نہیں میں بہت نیک ہوں، میں تو رجیا ماں، نو، ممکن ہی نہیں. حضور نے فرمایا. دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے جی وہ رجیا نہیں، وہ قناعت میں آگے کہتا ہے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں. لیکن اگر اندر سے پوچھے نا تو دل چاہتا ہے جی مرسڈیز ہو گئی، ایک اور مرسڈیز آ جائے یار، وہ جہاز بھی ہونا چاہیے، اچھا یہ پرانا ہو گیا اب نیا ہو.
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مال کی وادی ہو نا تو انسان خواہش کرے گا ایک اور ہو، ختم نہیں ہو سکتی حرص. تو کیا انسان کو وہ ملے گا جس کی خواہش کرتا ہے؟ نہیں. جتنا مل رہا ہے شکر ادا کرو، مزید کی بہتری کی کوشش کرو، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، مکاری نہ کرو، کسی کا حق نہ گاؤ، جتنا مل رہا ہے شکر ادا کرو. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ کے لیے پہلے سے ساری زمین، سارے خزانے، سب کچھ اللہ ہی کا تھا اور بعد میں بھی سب کچھ اللہ کا ہے. ہاں جی، ہمارا حال تو ایسے ہے کہ جس طرح کسی چودھری کی زمین میں چنگڑ بستی کسی نے لگا لی ہو. اب زمین تو چودھری کی ہے، چنگڑ بستی تو ویسے وہ مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے ہیں، وہ سمجھنے لگ جائیں کہ ہم ہی مالک ہیں. بھئی رب کی زمین ہے ساری. ہاں جی، ہم تو کمین لوگ ہیں، اب 2 دن کے لیے آئے، 3 دن کے لیے آئے، بس ختم ہو جائے گا سب. ترکی میں اتنی بڑی بڑی آج بلڈنگیں سے گر گئیں. شام میں ترکی میں پتہ آپ کو زلزلہ آیا بڑا خطرناک. پشاور میں کتنے لوگ شہید ہو گئے بم دھماکے سے. ہاں جی، وہ بچے کوہاٹ کی طرف بچے کو میرا خیال 50 کے قریب بچے تھے، کشتی میں سیر کرنے کے لیے ڈوب گئے، چلے گئے. یہ زندگی ہے انسان کی. بھائی ہم تو چنگڑ سسٹم ہے، پہیواس ٹائپ. حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل، زندگی ایسے گزارو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح یہاں مثالیں عطا فرمائی. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ. اب اللہ تعالیٰ اپنا جبار ہونا بیان کر رہا ہے، زبردست ہونا بیان کر رہا ہے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، وہ چاہ کے بھی سفارش کریں بھی نا، ویسے تو سفارش کریں گی نہیں کسی کی، اگر کریں گے بھی نا سفارش کسی کی، مثال دی جا رہی ہے اگر وہ سفارش کر بھی دینا تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. الا ان یاذن اللہ، مگر جس کو رب اذن دے، اجازت دے، اور رب کی اجازت ہوگی تو کسی کو فائدہ ہوگا. لمن یشاء ویرضی، جس کے لیے چاہے اور رب راضی. رب چاہے گا تو کچھ ملے گا بھائی، رب نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں مل سکتا. جو مرضی جیسے مرضی کر لو. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، بے شک وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں اور مؤنثوں جیسے. اب اللہ کا تبصرہ یہ ہے، اللہ یہ لوگوں کی بات کی گئی، اب اللہ کا تبصرہ سنیں. وما لهم به من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اس چیز کا. ان یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان تو کچھ بھی حق من الحق شیئا، حق یعنی علم سے کچھ بھی کفایت نہیں کرتا. وہ علم ہوتا ہی نہیں، وہ تکا ہوتا ہے، تکا لگ گیا تو لگ گیا، نہیں تو نہیں صحیح. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، آپ ان سے اعراض کیجئے جو منہ پھیرتا ہے ہمارے ذکر سے، بات ہی نہیں سنتا. آپ کہتے ہیں جی حدیث سنو، قرآن سنو، سنتا ہی نہیں ہے، ان سے منہ پھیر لیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، جو اعراض کریں ان سے جو منہ پھیر لیتا ہے ہمارے ذکر سے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، نہیں چاہتا مگر صرف دنیا کی زندگی. اس کا یعنی اس سے کیا مراد، یعنی ایسے لوگ جو دنیا کی زندگی کے لیے جیتے ہیں صرف، ان کو یہ نصیحت فائدہ نہیں دے سکتی. سمپل. بھائی دیکھو قرآن کا تعلق آخرت کے ساتھ عقیدہ ہے. یعنی دیکھو قرآن اس کو سمجھ نہیں آ سکتی کسی کو ایسے جب تک کہ وہ یقین نہ رکھے غیب پہ، اللہ پہ، قیامت پہ، جنت پہ، جہنم پہ، اس کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. اس لیے کہا کہ ایسے لوگوں سے اعراض کریں جو ہماری نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں اور دنیا کی زندگی کے لیے صرف چاہتے ہیں، صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں. ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے. مبلغ پہنچنا، یعنی انتہا ہے ان کے علم میں سے یہی. ہاں اب سوال پیدا ہوتا ہے حق پہ کون، باطل پہ کون. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن، اللہ زیادہ جانتا ہے کون گمراہ ہے اس سے راستے سے، کون ہدایت پہ ہے. یہ اللہ کا کام ہے، تمہارا کام نہیں. آج ہم سب کتنے تیار ہوتے ہیں جلدی، ہم جنتی، ہمارا مسلک حق پہ، ہمارا موقف حق پہ، باقی سارے باطل. اللہ کہتا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے. ہاں تمہارا کام کام کرنا، کام کرو بس. مالی دا کام پانی لانا تے بھر بھر مشکاں لاوے، ساڈا کام پانی لانا ہے، محنت کرنی ہے.
حق پہ ہیں کہ نہیں وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، قبول ہونا ہے کہ نہیں وہ کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ اللہ نے، ہم نہیں کر سکتے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، اللہ تاکہ اللہ نے قیامت کا دن کیوں رکھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے جو انہوں نے برے کام کیے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ بدلہ دے جنہوں نے اچھے کام کیے اچھائی کے ساتھ۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدلہ کن کو دیا جائے گا؟ کون لوگ ہیں وہ؟ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اچھا بچتے ہیں یعنی وہ کوشش کر کے بچتے ہیں۔ والفواحش، فواحش بیسیکلی یہ جو لفظ ہے نا فواحش، فحاشی کیا ہوتی ہے؟ جو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، ظاہر، اوکے، یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور ظاہری گناہوں سے، یعنی سرے عام گناہ کرنے سے بچتے ہیں۔ الا اللمم، مگر چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اپنی اوقات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اپنی اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں نا وہ سائیکو ہو جاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ علم ہونا کہ میں گنہگار ہوں، ہر انسان گنہگار ہے، مجھ سے غلطی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ سائیکو انسان بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تکبر میں آ جاتا ہے، او میری کیا بات ہے جی، بلے بلے میں تو بہت نیک ہوں، پھر بھی سائیکو ہو گیا۔ اور اگر جا کے نیچے میوسی گڑھے میں جا کے گرے، او مجھ سے تو گناہ ہو گیا، اب تو میں نے فوت ہو جانا ہے، اب میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا، میوسی، ہاں پھر بھی سائیکو ہو گیا نا، ذہنی بیماری لگ گئی۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ ناممکن ہے کوئی انسان گناہ نہ کرے، یہ میری بات لکھ لیں، یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان گناہ نہ کرے۔ کریں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے گناہوں سے انسان بچتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچنا ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ هو عالم بکم، وہ جانتا ہے تمہیں، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، تم ماؤں کے جب پیٹوں میں تھے، جب تم خاک تھے، زمین میں تھے، اس وقت۔ یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خمیر اٹھایا آدم علیہ السلام کا بنایا نا، اس کے اندر بھی ہم سب کا، دیکھیں نسل تو آدم علیہ السلام سے چلی ہے نا، ساری پشت آدم علیہ السلام کی تھی نا، تو مٹی بھی تو اس کا اثر تو ہوگا نا۔ تو تمہیں جب زمین سے تمہیں اٹھایا تھا نا، وہ ذرہ تمہارا، آج تو سائنس نے ان چیزوں کو سمجھنا بڑا آسان کر دیا۔ جب میاں بیوی قربت کرتے ہیں تو جو جراثیم نکلتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں میں ہوتے ہیں جو خارج ہوتے ہیں۔ اب تو سائنس نے بڑا آسان کر دیا ان چیزوں کو۔ تو وہ جو تمہارا ایک جرثومہ تھا، وہ جو تمہارا ایک ذرہ تھا، یہ ذرے کا بھی 100واں حصہ یا کروڑواں حصہ، اللہ تو اس کو بھی جانتا تھا، زمین سے جب تجھے اٹھایا گیا تھا، اور جب تم جنین تھے اپنی ماں کے پیٹوں کے اندر جوک کی طرح، جان نہیں پڑی تھی ابھی، تو بہتے بڑے نہ بنیا کرو۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ کہا کریں، ہماری کیا بات ہے، بلے بلے نہ کیا کریں، یہ نہ کیا کریں کہ ہم حق پہ باقی سارے باطل پہ، اللہ کا کام ہے فیصلہ کرنا۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو یہ نہ کہا کرو ہماری کیا بات ہے، بلے بلے نہ کیا کرو۔ هو عالم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے کون ڈرتا ہے کون نہیں ڈرتا۔ سب سے بڑا سوال، حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے؟ اللہ کا واسطہ تکبر کو چھوڑ دے، مایوسی کو چھوڑ دے، ہم اللہ کے گنہگار بندے ہیں، کوئی بھی سپیریئر نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل نہیں ہے، گنہگار رہیں اسی میں فائدہ ہے، ڈرتے رہیں اسی میں فائدہ ہے۔ عروج نہیں اچھا ہوتا، ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، صرف رب کی ذات ہے
جس کو زوال نہیں، رہے نام بس. زیادہ نا اس میں پڑھیں کہ میں نے تو پتہ نہیں کیا بن جانا ہے، کوئی توپ چیز بن جانا ہے. نو، شکر ادا کریں اللہ کا، اپنے آپ میں رہیں، فتوے نہ لگائیں لوگوں پہ، حق پہ کون باطل پہ کون. یہ تمہارا کام نہیں ہے، ہمارا کام، ہم تو نوکر ہیں بھائی. ہمارا کام تو کام کرنا ہے، محنت کرنا، مزدوری کرنا، اللہ اللہ کرنا، استغفار کرنا. اللہ سونا قبول کر لے تو اس کی مہربانی، نہ کرے تو پھر بھی معافی، استغفار، رب کے سامنے التجا. یہ ہے دین ہمارا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حق بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.